آج جو تعلیم میں دینا چاہتا ہوں خدا کے کلام میں سے، اس کی رہنمائی میں، ہمارا رویہ غمناک صورتحال میں، گریف سے، گریوس سچویشن، غم، رنج، دکھ، صدمہ، ماتم، سیڈنس، جب ایسی حالت کا ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس میں ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے یا ہونا چاہیے۔ غمناک صورتحال میں، غم کی حالت میں، رنج اور دکھ کی حالت میں، گریف میں ہمارا کنڈکٹ، خدا کا کلام اس بارے میں کیا سکھاتا ہے ہمیں اور ہم کیا کرتے ہیں۔ پہلی بات، یہ غمناک صورتحال کیسے پیدا ہوتی ہے؟ حادثہ ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے، صدمہ ہو جاتا ہے، غم ہوتا ہے۔ یہ حادثے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ سڑک پہ حادثہ ہو سکتا ہے، کوئی ایسا حادثہ جیسے کسی کے گھر میں چوری ہو جاتی ہے، ڈاکہ ہو جاتا ہے، نقصان ہو جانا، کسی کے جانور مر جاتے ہیں، کسی کی فصل کا نقصان ہو جاتا ہے۔ یہ سارے حادثات ہیں، ایکسیڈنٹس ہیں، برے واقعات، سانحات یا ٹریجڈیز بھی انہیں کہتے ہیں، یا موت۔ ان سے غم کی حالت پیدا ہوتی ہے۔ برا حادثہ، ٹریجڈی اور موت، ان سے غم ہوتا ہے پیدا، غمناک صورتحال پیدا ہوتی ہے، گریف اور سیڈنس طاری ہو جاتی ہے، اور جب غم ملتا ہے تو پھر اس کا ماتم ہوتا ہے۔ اس غم میں جن جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے، غم کا، افسردگی کا، افسوس کا، سیڈنس کا، وہ ماتم کہلاتا ہے۔ جب برا واقعہ پیش آ جائے، نقصان ہو جائے، ٹریجڈی ہو جائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے یا موت ہو جائے تو غم پیدا ہو جاتا ہے، اور غم کو جب ہم ظاہر کرتے ہیں تو اسے ماتم کہتے ہیں۔ مورننگ، MOURNING، مارننگ صبح والی نہیں، اس میں یو کا اضافہ کریں، ماتم، غم، رنج۔ سو سیڈنس، گریف کی سچویشن میں ہمارا کنڈکٹ پہلے واضح ہو جائے کہ ٹریجڈیز میں، ایکسیڈنٹس میں اور ڈیتھس کے ساتھ حادثات، سانحات اور موت کے باعث غم پیدا ہوتا ہے۔ اور جب یہ ہم پر گزرے، میرے ساتھ ایکسیڈنٹ ہو جائے، میرا نقصان ہو جائے، میرے ساتھ ٹریجڈی ہو جائے یا میرے گھر میں موت ہو جائے تو میرا رویہ مظلومانہ ہو جاتا ہے، چہرہ اتر جاتا ہے، دل دکھی ہو جاتا ہے، خوشی چلی جاتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ کوئی ہمیں اپنے سینے سے لگائے، اپنے کندھے پہ میرا سر رکھے اور میرے ساتھ میرے غم میں شریک ہو۔ میں ظلم کا شکار ہو گیا ہوں، میرے اوپر بڑا ظلم ہو گیا ہے، میں بڑے دکھ سے گزر رہا ہوں، میں بہت شکنجے میں کسا گیا ہوں، کوئی میرے ساتھ آ کے تو دو بول تو بولے، کوئی میری مدد کرے، کوئی میرے لیے آگے بڑھے، کوئی میرے پاس آئے، کوئی میرے دل کا حال آ کے پوچھے مجھ سے۔ جب یہ ٹریجڈی، جب یہ ایکسیڈنٹ، جب یہ ڈیتھ ہمارے ہاں ہوتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ لوگ بڑا اچھا سلوک کریں، کیونکہ میں بڑا مظلوم ہوں، میں اوپریسڈ ہوں، میں پریشر میں ہوں اس وقت۔ اور جب ہمارے کسی بڑے عزیز یا بڑے دوست یا جان پہچان والے کے ہاں ایسا واقعہ ہو جائے تو ہمارا رویہ، ہمارا کنڈکٹ، ہمارا بیہیویئر ہمدردانہ ہو جاتا ہے، ہمارے اندر سمپتھی آ جاتی ہے۔ ہم اس سے جا کے کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کے غم میں شریک ہیں، حوصلہ کر، صبر کر، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ بزرگ
جاتے ہیں کہتے ہیں بیٹا ہم تمہارے سر پہ ہیں، فکر نہیں کرو۔ جوان جاتے ہیں بھائی بہن ہم آپ کے ساتھ ہیں، کسی بھی مشکل کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمدردی ہوتی ہے، بہن کے گھر، بھائی کے گھر، رشتہ داروں کے گھر، دوستوں کے گھر ٹریجڈی ہو جائے، حادثہ ہو جائے، موت ہو جائے تو ہم سمپتھی لے کر جاتے ہیں، ہمدردی لے کر جاتے ہیں۔ ہمارے رویے میں ہمدردی ہو جاتی ہے، دیکھو کتنا حادثہ ہو گیا ان کے ساتھ، کتنی مشکل ہے ان پر، ہمارا رویہ بدل جاتا ہے۔ ہم خود کو مظلوم نہیں سمجھتے، ہم ہمدردی لے کر جاتے ہیں، سمپتھی لے کر جاتے ہیں، سمپتھائز کرتے ہیں، ہمدردی ظاہر کرتے ہیں۔ کسی اجنبی کے ساتھ ہو جائے صورتحال، پتہ چلے جی ایک ہی گھر کے لوگ بارش کی وجہ سے چھت گری اور 6-7 لوگ مر گئے، اوہ بڑا افسوس ہوا، اس کے بعد ختم۔ اجنبی اسٹرینجر جس کو ہم جانتے نہیں اس کے ساتھ یہ سچویشن ہو جائے تو ہم غیر فکر مندانہ وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کیا، کوئی بتا دے گا تو ہم کہہ دیں گے اچھا یار بڑا افسوس ہوا، بڑا حادثہ، بہت دکھ ہوا، اینڈ دیٹس اٹ، اس کے بعد ختم۔ کیونکہ وہ ہمارا قریبی نہیں ہے، وہ ہمارا اپنا نہیں ہے، وہ ہمارا لوڈ ون نہیں ہے، وہ ہمارا ریلیٹیو نہیں ہے، وہ ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، وہ ہمارا دوست نہیں ہے، اجنبی ہے۔ ہمیں کیا، راستہ چلتے ہوئے کہیں آپ جنازہ دیکھتے ہیں جا رہا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہوا جا کے کہ اس کے لیے ماتم کیا، ہائے ہائے پہلے پوچھو کہ جوان تھا، بوڑھا تھا، بچہ تھا، کیسا تھا، رونا شروع کر دیا، سر پہ بازو رکھ لیا؟ کبھی آرام سے اس کو گزرنے کے لیے راہ دے دیتے ہیں، احترام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، بھئی جنازہ جا رہا ہے چلو کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہم کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کون ہے۔ اپنے ساتھ ٹریجڈی ہو تو ہمارے اندر مظلومانہ رویہ ہو جاتا ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے ساتھ ہمدردی کرے، اپنوں کے ساتھ ہو جائے تو ہمارا رویہ ہمدردانہ یعنی سمپتھائزر ہو جاتے ہیں ہم، اجنبی کے ساتھ ہو تو ہم وی ڈونٹ کیئر، ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر کسی مخالف یا دشمن کے ساتھ حادثہ ہو جائے، ٹریجڈی ہو جائے، ان کے گھر موت ہو جائے تو ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ویکھے ہی اے ہوندی ہے رب دی لاٹھی، ہم فوراً سے عیب جویانہ یعنی عیب جوئی کرنا شروع کر دیتے ہیں، نقص نکالتے ہیں ان میں، ان کے گھر میں یہ موت یا یہ حادثہ، یہ ٹریجڈی، یہ نقصان، یہ پریشانی، یہ دکھ اس لیے آیا کیونکہ ان میں یہ والی غلط باتیں ہیں۔ تو ہمارے رویے ڈیپینڈ کرتے ہیں ہمارے تعلقات کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ۔ اپنے ساتھ ہو تو دل کرتا ہے سارا جہان آ کے میرے ساتھ میرے گلے لگے اور مجھے کہے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں۔ کسی اپنے کے ساتھ ہو جائے تو دل کرتا ہے ہم اپنا دل نکال کے اس کو دے دیں تاکہ وہ کچھ تسلی محسوس کرے۔ اجنبی کے لیے ہمیں فکر نہیں ہوتی، مخالف یا دشمن ہو تو ہم فوراً سے عدالت لگا لیتے ہیں، عیب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، الزام تراشی شروع کر دیتے ہیں، اچھا ہی ہوا ہے ان کے ساتھ۔ یہ ہمارے رویے ہیں۔ غم کی صورتحال میں ہم اگر خود ہوں یا کسی کو دیکھیں تو رونا آ جائے تو بری بات نہیں ہے۔ کئی لوگ ایویں موت والے گھر میں جا کر چلو بس بھی کرو، کیوں رو رہے ہو، رونے دو انہیں۔ ایک وقت تھا، میں تسلیم کرتا ہوں، میں سمجھتا تھا یہ رونا دھونا ایسے فضول بات ہے، یہ دکھاوے کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن جب میں نے خداوند یسوع مسیح کے بارے میں پڑھا کہ وہ لازر کی قبر پہ گیا اور اس کے آنسو بہنے لگے، یسوع رویا، تو میں نے کہا کہ یسوع سے کوئی غلط کام تو نہیں ہوتا۔ اگر یسوع اپنے دوست کی موت پر جب اس کی قبر کے پاس اس کو لے جایا جاتا ہے، وہ دکھ سے، رنج سے اس کے آنسو نکلتے ہیں۔ جب یسوع یروشلم شہر کو دیکھتا ہے، جب وہ شاہانہ انداز میں داخل ہو رہا ہے شہر میں بادشاہ کے طور پر، وہ دور سے دیکھتا ہے شہر کو، اس کے آنسو بہتے ہیں، یسوع روتا ہے۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے یروشلم میں نے چاہا تھا کہ تجھے چھپا لوں اپنے پروں کے نیچے،
میں تجھے پناہ دے دوں، میں تجھے سلامتی دے دوں، لیکن تو نے اپنے ان سلامتی کے دنوں کو نہ پہچانا۔ دیکھ تیرے دشمن تیرے گرد مورچہ باندھیں گے اور تجھے مسمار کریں گے، ڈھائیں گے، تباہ کریں گے۔ یسوع اس کے مستقبل پہ رو رہا ہے، کیونکہ یسوع کو یروشلم سے محبت ہے اور وہ اس شہر کے بارے میں جانتا ہے کہ اس شہر کے ساتھ کیا ہوگا، دشمن چڑھائی کریں گے اور اسے برباد کر دیں گے۔ یسوع اس لیے رویا۔ اگر یسوع دکھ میں، رنج میں، ٹریجڈی میں، دوسروں کے دکھ میں آنسو بہا سکتا ہے تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے، رونا کوئی بری بات نہیں ہے۔ اگر صدمہ ہو، ایکسیڈنٹ ہو، رنج ہو، سانحہ ہو، موت ہو جائے، آنسو بہانا کوئی بری بات نہیں۔ اگر صدمہ ہو جائے، سانحہ ہو جائے، ٹریجڈی ہو جائے، موت ہو جائے، تو اس خبر کو، اس واقعے کو اپنے دل میں چھپا کے رکھنا بھی اچھی بات نہیں ہے۔ خبر دینی چاہیے، فلاں شخص، فلاں خاندان، فلاں بھائی، فلاں بہن، فلاں بزرگ کی زندگی میں یہ حادثہ ہو گیا ہے۔ خبر دیں، ایک دوسرے کو بتائیں۔ کئی لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے ایسی خبر دینے کا، پتہ چلا ہے ان کے رشتہ داروں میں کیا ہو گیا۔ بے عزتی، رسوائی، ذلت والی خبر ہم ضرور پھیلائیں گے، لیکن اگر ان کے گھر میں سچ مچ حادثہ ہو گیا ہے کہ جس کا تعلق عزت سے نہیں، آنر سے نہیں، سمجھ گئے نا عزت والی بات جب میں کر رہا ہوں، کسی کے گھر میں اگر رسوائی اور ذلت والا واقعہ پیش آ جائے نا تو لوگ اس کی خبر بڑی دیتے ہیں، لیکن کسی کے گھر میں کوئی حادثہ، جینون حادثہ ایسا ہو جائے کہ جس میں اس خاندان کو مدد کی ضرورت ہے، ان کو تسلی کی ضرورت ہے، تو اس کی خبر نہیں دیں گے۔ میرا ان سے کیا لینا دینا، خود ہی دے دیں۔ اگر آپ کے علم میں آتا ہے کہ کسی کے حادثہ ہو گیا، موت ہو گئی، ٹریجڈی ہو گئی، نقصان ہو گیا ان کا، اور ان کو ضرورت ہے کسی کی تسلی کی، خبر دیں، ایک دوسرے کو بتائیں، کوئی بری بات نہیں ہے یہ۔ لیکن جس معاملے میں، جس ٹریجڈی میں عزت انوالو ہو، جس میں کسی کی رسوائی کا اندیشہ ہو، وہ خبر بالکل آگے نہ پھیلائیں۔ وہ ایسے سمجھیں کہ آپ نے سنی بھی نہیں۔ کسی کے خاندان کی عزت اچھالنے والا معاملہ اپنے ہونٹ سی لیں، کیونکہ اگر آپ اس سچویشن میں ہوں اور کوئی آپ کی وہ والی خبر پھیلا دے تو آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ کسی کی رسوائی اور ذلت والا حادثہ آگے بالکل نہ پھیلائیں، لیکن جب کسی کو مدد کی ضرورت ہو، تسلی کی ضرورت ہو، وہ خبر ضرور آگے پھیلائیں۔ کئی لوگ صدمے میں، دکھ میں، رنج میں، ٹریجڈی میں خدا کو الزام دینا شروع کر دیتے ہیں، خدا کو برا کہتے ہیں۔ ایوب کی بیوی نے کہا تھا، کفر بک دے خدا کے بارے میں، خدا کی تکفیر کر دے، کہہ دے کہ خدا برا ہے جو میرے ساتھ کر رہا ہے یہ سب کچھ، تو مر جا، تیری جان چھوٹ جائے گی۔ اس نے کہا نہ، کیوں نادان عورتوں کسی باتیں کرتی ہے، ہم خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور دکھ نہ پائیں۔ خدا پہ الزام نہ لگائیں اپنے کسی حادثے یا نقصان کی صورت میں، کسی بھی ٹریجڈی کی صورت میں، غم کی صورت میں خدا پہ الزام نہ لگائیں، خدا کو برا نہ کہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جب کسی عزیز کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خدا کے ساتھ ایسے ایسے مینے مارتے ہیں، خدا کو ایسے گلے شکوے کرتے ہیں کہ سچ مچ اگر انسان کے ساتھ وہ کر رہے ہوتے اور وہ سن رہا ہوتا تو اسی جگہ لڑائی شروع ہو جاتی۔ یہ تو خدا حوصلہ کر کے بیٹھا ہوتا ہے، تحمل کر کے برداشت کرتا ہے کہ ہمارے گلوں اور شکووں کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن ہمیں اپنے حادثے اور نقصان اور ٹریجڈی کی صورت میں خدا پر الزام نہیں لگانا، خدا کو برا نہیں کہنا، خدا کے اگینسٹ کچھ نہیں بولنا۔ ہاں کرنا ہے خدا کی تمجید کریں، اسی نے دیا، اسی نے لیا، اسی کا نام مبارک ہے۔ یہ خدا کا کلام سکھاتا ہے۔ ٹریجڈی میں، حادثے میں، نقصان میں، غم کی حالت میں، موت کی حالت میں خداوند کی تمجید کریں کہ خداوند تیری مرضی پوری ہو۔
اب اس غم میں جو بڑا ایک غم ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ موت ہے۔ قریبی عزیز کی موت کی صورت میں ہم پہ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جیسے فیملی میں یا ریلیٹیوز میں ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی کی، رشتہ داروں میں کسی کی موت واقع ہو گئی، یا ہمارے اپنے گھرانے میں کسی عزیز کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو خدا کا کلام ہم پر کیا ذمہ داری ڈالتا ہے، ہم کیا کریں؟ رونا ماتم کرنا ایک نارمل بات ہے، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، آپ رو سکتے ہیں، رونے سے دل ہلکا ہو جاتا ہے۔ آنسو اگر نہ آئیں تو اندر ہی غم پلتا رہتا ہے۔ آنسو غم کے نکلنے کا ایک طریقہ ہے۔ رونا کوئی بری بات نہیں، بین کرنا، وین جسے کہتے ہیں، ماتم کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن ماتم زنجیروں والا نہیں ہے۔ بائبل میں جو ماتم لکھا ہے وہ زنجیروں والا نہیں ہے۔ یہ ماتم ہے کہ کوئی الفاظ ادا کرنا، یا زیادہ سے زیادہ خواتین اپنے جسم کو اپنے ہاتھوں سے پیٹتی ہیں، اگرچہ یہ وہ رشتے کرتے ہیں کہ جو بہت زیادہ جڑے ہوتے ہیں، ہر کوئی نہیں ایسا کرتا، لیکن تو بھی ایسا ماتم نہیں خدا کے کلام میں الاؤ کیا گیا، اجازت نہیں دی گئی جس میں جسم کو نقصان پہنچے۔ وہ ماتم کے جس میں جسم کو زخمی کرنا، نقصان دینا، پیٹنا کوٹنا ہے، وہ نہیں۔ رونا ماتم کرنا اپنے قریبی عزیز کی موت پہ نارمل ہے، یہ ہم کر سکتے ہیں۔ پھر خبر دینا رشتہ داروں کو، دوستوں کو، اور ان لوگوں کو کہ جن سے تعلق ہے۔ رشتہ داروں کو تو خبر دی جاتی ہے، خاندان کے لوگوں کو خبر دی جاتی ہے، دوستوں کو خبر دی جاتی ہے، لیکن بائبل میں ایک حوالہ مجھے ایسا ملا کہ جس میں ایک ایماندار خاتون کی موت واقع ہو گئی تو پطرس پاسبان ہے، اس کو اطلاع دی گئی۔ میرے لیے ایک بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ میں جب تیاری کر رہا تھا اس معاملے میں کہ موت واقع ہو گئی، تو خاندان کے لوگوں نے پطرس کو، جو ان کا استاد تھا، پاسبان تھا، اعمال کی کتاب باب نمبر 9 میں 36ویں سے 38ویں آیت میں، کہ انہوں نے پاسبان کو بھی اطلاع دی کہ ہمارے ہاں خاتون کی موت واقع ہو گئی ہے، اور پھر پطرس جہاں پہ تھا وہاں سے اس خاندان کے پاس پہنچ گیا۔ مثال کے طور پہ کسی کے ہاں ڈیتھ ہو جاتی ہے، حادثہ ہو جاتا ہے، آپ اطلاع نہیں دیں گے کسی کو تو کسی پہ شکوہ نہیں کر سکتے۔ اطلاع دیں، خبر دیں۔ اگر خبر دینے کے بعد بھی کوئی نہیں آیا تو پھر شکوہ بنتا ہے، جی آپ ہمارے غم میں شریک نہیں ہوئے۔ خبر دینا ذمہ داری ہے۔ قریبی عزیز کی موت ہوئی ہے، کسی ایک بندے کی ڈیوٹی لگا دیں کہ بھائی ہمارے عزیزوں کو خبر دے دو، پاسبان کو خبر دے دو، فادر کو، پادری کو، پاسٹر کو خبر دے دو۔ خبر پھیلانا، دینا، اس بات کی اطلاع، انفارمیشن دینا، انفارم کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کا کلام یہ بات ہمیں سکھاتا ہے۔ رشتہ داروں کو، دوستوں کو بھی خبر دیں، اور جن لوگوں نے رسمیں ادا کرنی ہے، رسومات ادا کرنی ہے، ان کو بھی خبر دیں۔ جیسے پطرس کی مثال میں نے دی، خاتون کی موت ہوئی تو انہوں نے اپنے پاسبان کو اطلاع دی، بندے بھیجے کہ جا کے اس کو خبر دو کہ موت ہو گئی ہے۔ وہ وہاں پہنچ گیا۔ نہلانا، کفن اور خوشبودار چیزوں کا انتظام کرنا۔ کسی نے سوال کیا نہلاتے کیوں ہیں؟ سوچتا رہا اس پہ۔ جس زمانے کی بات ہے بائبل مقدس میں، جو دفن کرنے والے معاملات ہیں وہ ہمارے جیسی قبر کھود کے دفن کر دینا اور مٹی ڈال دینے والے نہیں تھے۔ مسیح کی قبر کیسی تھی؟ اس کے آگے ایک بڑا سا پتھر تھا، پتھر کے اندر چیمبرز بنے ہوتے تھے یا شیلف ہوتی تھی، جیسے کبرڈز ہوتی ہیں، بڑی بڑی الماریاں، بڑے بڑے شیلف بنے ہوتے، اور ہر ایک خاندان کی نے اپنے لیے غار میں، پہاڑ میں قبر بنوائی ہوتی تھی۔ سارے مردے وہاں رکھے جاتے تھے،
اور مردے کو وہاں دفن کرنے سے پہلے، وہاں رکھنے سے پہلے دھوتے تھے، صاف کرتے تھے کہ گندگی اتر جائے، صفائی ہو جائے، اس کی بدبو نہ آئے، اور اس کے اوپر خوشبوئیں ملی جاتی، مسالے ملے جاتے کہ زیادہ دیر تک اس میں خوشبو رہے، کیونکہ جب یہ گلنا سڑنا شروع ہوگی تو بدبو آئے گی۔ 1 سال کے بعد جب وہ ہڈیاں بن چکے ہوتے تھے تو وہ ہڈیاں اکٹھی کرتے تھے، ایک باکس میں بند کرتے، اس کے اوپر نام لکھتے، اور اسی غار میں، اسی قبر میں ایک مخصوص حصے پہ وہ رکھ دی جاتی، ہڈیاں بعد میں اکٹھی کی جاتی تھی۔ تو بہت بڑا کمرہ ہوتا تھا، اس میں کئی مردے رکھے جاتے تھے، اس لیے نہلایا جاتا تھا کہ صاف رہے، اس کے اوپر خوشبوئیں لگانی ہیں، کپڑا اس لیے پہنایا جاتا تھا کہ بے پردگی نہ ہو، لاش بے پردہ نہ رہے۔ خدا ہمیں ماں کے پیٹ میں پردہ دیتا ہے، اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی کپڑے میں لپیٹا جانا خدا کی طرف سے قبولیت کا نشان ہے، میں اس پہ تعلیم دے چکا ہوں، اور مرنے کے وقت بھی کفن کا ملنا ایک تعظیم اور زینت اور مردے کی رسپیکٹ ظاہر کرتا ہے کہ ہم اسے سمیٹ کے، سنبھال کے، عزت کے ساتھ اس کو دفن کر رہے ہیں، اس کو قبر میں اتار رہے ہیں۔ تو نہلانا، کفن پہنانا اور خوشبودار مسالے لگانا، چیزیں لگانا، یہ انتظام کرنا فیملی کی ذمہ داری ہے، قریبی تعلق داروں، رشتہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ پھر دفن اور قبر کا انتظام، یہ بھی ذمہ داری ہے خاندان کے لوگوں کی۔ ہمارا قریبی عزیز مر جاتا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے اس کو، اس کے بیریل کا، اس کی گریو کا، اس کی قبر کا ہم نے انتظام کرنا ہے۔ کب سے شروع ہوا قبر میں دفن کرنا کسی کو نہیں پتہ، لیکن پہلی قبر کا نشان ملتا ہے جب سارا، ابراہیم کی بیوی مرتی ہے تو اس کو دفن کرنے کے لیے ابراہیم کو قبر کی ضرورت ہے، اور وہ خریدتا ہے کھیت اور وہ پہاڑ اور غار، سب کچھ جو اس پورے زمین کے اس خطے میں، قطعے میں تھا، اس پیس آف لینڈ کو وہ خرید لیتا ہے کہ میں اس میں اپنا مردہ دفن کروں گا، میں تمہاری ادھار دی ہوئی یا دان کی ہوئی جگہ میں دفن نہیں کروں گا، میں اپنے پیسے سے خرید کر قبر اس میں اپنا مردہ رکھوں گا، اور پھر وہی مردہ اس میں ابراہیم بھی، اسحاق بھی اور ربکا بھی اور خاندان کے لوگ، یعقوب بھی، اسی میں پھر دفن ہوتے ہیں، کیونکہ پہاڑ تھا، اس میں غار تھا، اور اسی میں پھر مردے جاتے رہے۔ اسی لیے بائبل میں آتا ہے، اور وہ اپنے لوگوں سے جا ملا، وہ اپنے باپ دادا سے جا ملا، کیونکہ اس جسم کو اسی غار میں، اسی قبر میں اتارا جاتا جس میں اس کے ماں باپ، رشتہ دار عزیز پہلے رکھے جاتے تھے۔ 1 سال کے بعد جب وہ گل سڑ جاتی، کھولتے اور ہڈیاں اکٹھی کر کے بکسے میں ڈالتے، اس کے اوپر نام لکھتے یہ کس کی ہڈیاں، اور پھر اس کو سنبھال دیتے، جگہ پھر خالی ہو جاتی۔ قبر اور دفن کا انتظام بھی ضروری، یہ قریبی رشتہ داروں کا معاملہ ہے۔ تابوت کا انتظام لازم نہیں ہے۔ مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کافن باکس کیوں جی؟ کیا مردے نے بھاگ جانا ہوتا ہے؟ کافن باکس، بائبل میں اس کی شہادتیں ملتی ہیں کہ تابوت میں باڈی رکھی گئی۔ پیدائش کی کتاب کا آخری باب، آخری آیت، یوسف کی لاش خوشبوئیں لگا کر تابوت میں رکھی گئی، اور اسے مصر سے جاتے ہوئے موسیٰ کی رہنمائی میں لے جایا گیا، اور یشوع کی کتاب میں آخر میں جا کے ملے گا کہ اس کو دفن کر دیا گیا، تابوت میں رکھا گیا۔ تواریخ کی دوسری کتاب ہے 16واں باب اور 14ویں آیت، یہ بادشاہ گزرا ہے قوم کا اور اس کو تابوت میں رکھا گیا۔ مسیح خداوند کو تابوت میں نہیں رکھا گیا تھا۔ تابوت میں رکھا جانا لازم نہیں ہے، ضروری نہیں کہ آپ ایک بہت قیمتی سا بکسا بنوا کے اس میں لاش کو دفن کریں، نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن برا بھی نہیں ہے۔ اگر لازم نہیں ہے تو غلط بھی نہیں ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو جس دیش میں، جس ماحول میں، جس کلچر میں، جس
رواج میں آپ زندگی گزارتے ہیں اس میں دیکھیں کہ مردوں کو دفن کرنے کے لیے کیا کافن باکس کیسکٹ یوز کیا جاتا ہے یا نہیں. باکس یوز کرنا غلط نہیں ہے لیکن لازمی بھی نہیں ہے. پاکستان میں 90% مردے باکس کے بغیر دفن ہوتے ہیں. لازم نہیں لیکن غلط بھی نہیں ہے. کسی دوسرے کے گھر میں موت ہو جائے تو اب میں اپنے گھر سے نکل گیا, میں اپنی ریلیٹیو سے نکل گیا, رشتہ داروں سے نکل گیا, اب کسی دوسرے کے کوئی جان پہچان والا بندہ ہے, کوئی تعلق دار ہے, اس کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو میری کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ جتنا جلدی ہو سکے ان کے پاس پہنچو, جتنا جلدی ہو سکے. ایوب کے 3 دوست جب ان کو پتہ چلا ایوب پہ اتنا کچھ ہوا تو وہ نکلے, چلے اس کے پاس جاتے ہیں, اس کو تسلی دینے کے لیے آتے ہیں. ابھی جو تلاوت ہوئی وائس کی کتاب میں 7واں باب کہ ماتم کے گھر میں جانا ضیافت والے گھر میں جانے سے بہتر ہے. جہاں موت ہو گئی, جہاں حادثہ ہے, جہاں رونا ہے, جہاں مورننگ اور سیڈنس ہے, وہاں جانا زیادہ ضروری ہے. دعوت تو پھر بھی کھائی جا سکتی ہے لیکن موت جو ہو چکی ہے اس کو آپ بدل نہیں سکتے. یوحنا 11واں باب ہے اور 19ویں آیت ہے. جب لازر مر جاتا ہے تو علاقے کے سارے یہودی ان کے گھر آتے ہیں تسلی دینے کے لیے. جب پتہ چلتا ہے کہ آپ کے جان پہچان میں کہیں قریب میں کوئی موت واقع ہو گئی ہے تو فوراً جلدی کریں اور ان کے ہاں پہنچنے کی کوشش کریں. اب اس میں ہوگا میری ڈیوٹی ہے. بھائی وائز کی کتاب کیا کہتی ہے؟ کیونکہ سب لوگوں کا انجام یہی ہے, جب آپ کے گھر میں باری آئے گی لوگ بھی ڈیوٹیوں پہ جائیں گے. جب آپ کے گھر میں باری آئے گی لوگ بھی کہیں گے جی وہ ٹائم لگے گا تو چلے جائیں گے, کوئی بات نہیں, 4تھے 5ویں 7ویں پہ چلے جائیں گے. بڑی پرانی مثال سنی ہوگی, ایک گاؤں میں چودرانی تھی اور وہ کسی گھر میت ہو جاتی تو اپنی پیڑھی, اپنی سیٹ بیٹھنے کی وہ بھیج دیا کرتی تھی. لوگوں کو ہوتا ہے جب چودرانی کی پیڑھی آئی ہوئی ہے یہیں کہیں ہوگی, خود نہیں جاتی تھی. جب چودرانی کے گھر میں موت واقع ہوگی لوگوں نے پیڑھیاں بھیج دی, خود نہیں گئے. اس کا ویڑا پیڑھیوں سے بھر گیا, اس کا صحن اس بیٹھنے والی چوکی سے, اس سیٹ سے بھر گیا, کوئی اس کے گھر نہیں گیا. اگر کسی کے گھر افسوس کے وقت, ماتم کے وقت, میت کے وقت, موت کے, آپ اس کو پرسہ دینے کے لیے, تسلی دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, آپ پہنچ نہیں سکتے, آپ اپنے 15-20 شیڈیول بتاؤ گے تو کل آپ کے گھر میں بھی لوگ شیڈیول دیکھ کے آئیں گے. ایوب کی کتاب 2واں باب دیکھیے, لکھا ہے کہ اس کے دوست اپنے اپنے علاقوں سے, اپنی اپنی جگہوں سے چلے, اس کے پاس آئے, اور کیا لکھا ہے 7 دن تک. ویلے دوست تھے, امیر لوگ تھے, اپنے اپنے علاقوں کے سربراہ, سردار طرح کے لوگ تھے. کیونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کی دوستیاں بھی بڑے لوگوں سے ہوتی ہیں. اس کے دوست بڑے زبردست لینڈ لارڈز تھے. 7 دن تک اس کے پاس بیٹھے رہے اور ماتم کرتے رہے, لفظ نہیں بولا, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کا دکھ ہی بہت بڑا ہے, کوئی کام دھندا نہیں تھا انہیں. 7 دن تک بیٹھے رہے, اس کے ساتھ زمین پر غم کرتے رہے, روتے رہے, چلاتے رہے. وقت نکالو, جس کے گھر ماتم ہو جائے, میت ہو جائے, حادثہ ہو جائے, ٹریجڈی ہو جائے, اس کے پاس فوراً پہنچو, اس کو تسلی دینے کے لیے. اس بات کا انتظار نہ کرو کہ جب وقت ملے گا. موت آپ کے گھر بھی پھیرا ڈال سکتی ہے. اگر آپ کے گھر میں وہ ہو جاتا تو پھر ڈیوٹی کہاں جاتی, پھر نوکری کہاں جاتی, پھر مزدوری کہاں جاتی, پھر دیہڑی کہاں جاتی. گھر سے خبر آ جاتی تو کسی کے گھر میں ہو گیا تو آئی ڈونٹ کیئر. غمزدوں کے غم میں شریک ہو, رونے والوں کے ساتھ رو, خوشی کرنے والوں کے ساتھ خوشی کرو. ایوب کے دوست آتے ہیں, خداوند یسوع جاتا ہے لازر کی موت کے بعد, رویا.
ایوب میں ذرا دیکھیے دوسرا باب ہے اور 11ویں آیت، اس کے دوست نکلتے ہیں اور جب اسے دور سے دیکھا پہچان ہی نہ سکے، ارے یہ ہمارا دوست ہے اور اس کے ساتھ یہ ہو گیا، تو چلا چلا کر روئے، دھاڑے مار کر۔ آدمی نہیں روتے دھاڑے مار کر اس وقت تک جب تک کہ اپنا کوئی نہ مرے۔ عورتیں روتی ہیں، بین کرتی ہیں، دھاڑے مارتی ہیں، مرد جو ہیں چپ کر کے کہتے ہیں اچھا چلو حوصلہ کر، حوصلہ بھی کر۔ لیکن وہ مرد اپنے دوست کی اس حالت کو دیکھ کر چلا چلا کر روئے تھے۔ غم زدوں کے غم میں شریک ہوں، میت کو نہلانے، کفنانے اور دفنانے میں مدد کریں، یہ سب کچھ کرتے رہے ہیں ایماندار۔ خداوند یسوع مسیح کہ بھائی، بہن، ماں، دوست کوئی نہیں تھا جو اسے دفن کرتا۔ نکودیمس اور یوسف ارمتیہ کا رہنے والا، انہوں نے اس کا انتظام کیا، کیونکہ ان کے دل میں خوف آیا خدا کا، ان کے دل میں محبت آئی کہ ہم نے اس بندے کا کوئی نہیں کر رہا، ہم کرتے ہیں۔ اس کا پورا انتظام کیا دفنانے کا، کفن دفن خوشبوؤں کا 50 سے 1.25 من خوشبوئیں انتظام کر دیا۔ یہ آس نہیں کی جی ہم نے روٹیاں دی ہوئی تھیں تو لی ہیں نا۔ یسوع نے کس کی موت پہ کفن دیا تھا؟ یسوع کی موت، یسوع نے کس کی روٹیاں پکوائی تھیں؟ یسوع نے کس کو خوشبوئیں لگوائی تھیں؟ یسوع نے کس کی موت پہ قبر دی تھی کہ اس کو دان میں ملتی، اس کو ریورس ملتی، اس کو بھاجی ملتی؟ یسوع کے کوئی سورے نہیں تھے، سسرال نہیں تھا اس کا کہ جو اس کو کفن دیتا۔ ہمارے ہاں تو روایت ہے نا، بیٹی مرے کفن دو، داماد مرے کفن دو، بیٹی کا سسر مرے تو کپڑے دو، بیٹی کی ساس مرے تو کپڑے دو، اور اس کی دیورانی جٹھانی کے میکے والے اگر امیر ہیں انہوں نے کانوں میں بندے ڈال دیے تو تم بھی دو۔ خدا کے لیے یہ رسمیں ختم کرو۔ انسان ساری دولت، اپنی ساری زندگی کی کمائی بھی لے کر لے، بینکوں میں بھر لے، کفن اپنا نصیب نہیں ہوتا اسے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جس گھر سے بیٹی لی وہی دے۔ اپنی اولاد کو کہہ کے جاؤ میرا کفن کسی اور سے نہیں لینا، میں نے تمہارے اوپر کمائی لگائی ہے، میں نے تمہارے اوپر اپنی محنت لگائی ہے، مجھے یہ 4 گز کپڑا کسی کا دان نہیں چاہیے، تم دینا۔ میں نے تمہیں پڑھایا، میں نے تمہیں روٹیاں کھلائیں، میں نے تمہاری خدمتیں کی ہیں، میں نے تمہیں اپنے ہاتھوں پہ کھلایا اور اچھا پہنایا ہے، تم مجھے 4 گز کپڑا نہیں دے سکتے؟ کسی سے کفن مت مانگو، اپنے گھر میں کہہ کے جاؤ کہ جب میں مروں تو کسی سے نہیں لینا، تم دینا۔ کسی کو جب میت ہو جائے تو اس کے گھر میں جاؤ اور ان کی مدد کرو۔ نہلانا ہے ہم نہلائیں گے، کفن پہنانا ہے ہم مدد کرتے ہیں، باکس میں ڈالنا ہے ہم مدد کرتے ہیں، اٹھا کے قبرستان لے کے جانا ہے ہم مدد کرتے ہیں۔ مدد کریں۔ آج کسی کے لیے نہیں کرو گے، کل تمہارے لیے کوئی نہیں کرے گا۔ بڑا ہمیں شوق ہوتا ہے، وہ جنازہ ہو گیا روٹی کدوں کھلنی ہے، گھر والوں نے کسی عقل بھی نہیں دسی، گھر والوں کو کسی نے اتنا نہیں بتایا کہ جنازے کے بعد روٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ بھئی ہم آئے تھے تمہیں پرسہ دینے، ہم آئے تھے تمہیں تسلی دینے، ہم آئے تھے تمہارے غم میں شریک ہونے، تم نے ہمیں روٹی نہیں دی۔ خدا کا کلام اس سے منع کرتا ہے۔ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ دوسرے لوگ اس خاندان کے لیے روٹی کا انتظام کرو، ان کی روٹی پہ نظر نہ کرو۔ خدا کے کلام میں ایوب 42واں باب 11ویں آیت ہے، حزقیل 24واں باب 17ویں آیت، یرمیہ 16واں باب ہے 7ویں آیت، کہ جب مر جاتا کسی کے گھر میں تو لوگ ان کو روٹی دیتے ہیں، لوگ ان کے لیے تسلی کا پیالہ لے کر جاتے، ان کے کھانے اور پینے کا بندوبست کرتے کہ آپ کا عزیز مر گیا ہے، آپ کچھ کھا لو۔ لوگ ان کے گھر سے روٹی کی آس نہ کرتے، لوگ خود لے کر جاتے، آپ کا عزیز مر گیا ہے، ہم کھانا لے کر آئیں گے، ہم آپ کے جسم کی قوت کے لیے، کیونکہ وہ گھر میں نہیں پکاتے، اس گھر میں کھانا چولہا کہاں جلتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے فوراً پہنچیں،
ان کے ساتھ غم کریں، ان کی پوری مدد کریں تاکہ وہ اپنے عزیز کو باعزت طور پہ اس دنیا سے رخصت کر سکیں۔ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے گھر بیٹھ کے روٹی کا انتظار مت کرو، وہاں سے اٹھ کے آ کے لوگوں کو یہ مت کہو ان کو کسی نے بتایا بھی نہیں جنازے کے بعد روٹی کا انتظام کرنا ہوتا ہے۔ بھائی یہ تمہارا کام تھا، تمہارے دل میں تھا نا ان کے گھر میں روٹی ہونی چاہیے، تو لے کے کیوں نہیں گئے؟ خدا کا کلام یہ کہتا ہے غمزدہ کے گھر میں روٹی لے کر جا، تسلی کا پیالہ لے کر جا، ان کے گھر سے کھانا نہیں دینا ہے، انہیں تسلی دے۔